السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النساء اور یہ آیت نمبر 7 کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ ہم 14 تک جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے جو آپ حضرات کے ساتھ بات ہوئی تھی، اسلامی ریاست کے حوالے سے، اس کے قیام کے حوالے سے، اس کے مقاصد اختیار کے حوالے سے، تو ساری ذمہ داریاں ریاست کی تو نہیں ہے نا۔ فرد ایک خود اپنی ذات میں ریاست ہے، اور سب سے پہلی ریاست تو گھر کی ریاست ہے۔ ہم ساری ذمہ داریاں ریاست پہ ڈال کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے اب یکے بعد دیگرے میری کوشش ہوگی کہ چند ایک ایسے اہم 1-2 موضوعات پر میں آپ سے بات کر سکوں جس کا تعلق براہ راست میرے اور آپ کی ذات سے ہے۔ اور ریاست اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ تو آج کی اس نشست میں جو ہم بات کریں گے وہ وراثت پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے مسلمان معاشرے کے لیے۔ جو لوگ دنیا دار ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہ تو وراثت پہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جو دیندار ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، وہ دیندار جو حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں، وہ دیندار جو رشوت نہیں کھاتے، وہ دیندار جو سود نہیں کھاتے، اور وہ دیندار جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری کمائی حلال کی ہے، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف پہ طواف، عمرے پہ عمرے، حج پہ حج کرتے ہیں، ان دینداروں میں سے بھی اکثریت وراثت کے معاملے میں ظلم کرتی ہے، حرام کھاتی ہے، صلہ رحمی کو توڑتی ہے، اپنی مرضی سے جائیداد کو سمیٹتی ہے، بہنوں کا حق مارتی ہے، یتیموں کا حق مارتی ہے، مظلوموں کا حق مارتی ہے، جبکہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے، وہ اکثریت سود بھی نہیں کھاتی، حلال حرام کے کاموں میں وہ تمیز بھی رکھتی ہے، وراثت میں آ کے وہ پھنس جاتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، میں صوبوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے۔ صوبوں کے اندر صوبہ سرحد میں دین زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہے بھی زیادہ۔ وہاں کی اکثریت بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیتی۔ سوات میں جب اسلامی نظام تھا، سوات اسلامی جب ریاست ہوا کرتی تھی، ریاست، تو اس کا جو ریاست کا ٹوٹل سسٹم تھا وہ اسلامی تھا، لیکن نظام میں وراثت سوات میں بھی اسلامی نہیں تھا۔
اور عام دینداروں کی بات کیا کرتا ہوں، علماء لوگ، مولوی لوگ اور والے اچھے خاصے لوگ وراثت میں خصوصاً بہنوں کا حق مارتے ہیں، بیواؤں کا حق مارتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک بیوہ ہے، وہ دوسری شادی کر لیتی، اس کو جائیداد ہی نہیں لینے دیتے، اس کا مہر ہے اسے لینے ہی نہیں دیتے۔ تو انشاءاللہ وراثت کے اوپر ہماری 2 مستقل نشستیں ہوں گی کم از کم۔ آج تو میں ان آیات پہ بات کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے نازل فرمائی ہیں۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ میری بات ہوگی کہ وراثت کے حوالے سے ہماری خامیاں، کوتاہیاں کیا ہیں۔ کوتاہیاں جن کے جو مورث ہے، جس کے ہم وارث بنتے ہیں، اس کی بھی ہیں، ورثاء کی بھی ہیں، جو گارڈینز ہیں ان کی بھی ہیں۔ کوتاہیاں ہر طرف ہیں۔ ان انشاءاللہ کوتاہیوں کو بھی ہائی لائٹ کروں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور ہائی لائٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کوتاہیوں سے باز ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر صرف میں قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھوں گا سورۃ النساء کی، جو میراث کو واضح کرتی ہیں۔ اور میراث ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو آپ اپنی نری عقل سے پہچان نہیں سکتے۔ آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ بندہ تقسیم کیسے کر سکتا ہے؟ آئے روز اخبارات بھرے ہوتے ہیں، میں نے فلاں اپنی بیٹی کو آگ کیا تو فلاں بیٹے کو آگ کیا۔ اسلام تو آپ کی اس آگ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور آپ آگ کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے اپنی جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے آگ کی۔ ایک وکیل بھی کر لیتے ہیں، وہ بیچارہ وکیل فیس بھی لے کے حرام پیسہ جیب میں ڈال دیتا۔ آگ سے تو کوئی آگ نہیں ہوتا اسلام میں۔ تو ہماری قانونی خامیاں بھی بہت ہیں، سماجی خامیاں بھی بہت ہیں۔ تو یہ مسائل نری عقل سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اس میں وحی نے پوری رہنمائی کی ہے کہ آپ نے اپنے میراث کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ پھر یہ ان مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کی وضاحت اللہ نے خود فرمائی ہے۔ زندگی کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں عقائد کے حوالے علاوہ، قرآن کریم ان کی اصول بیان کرتا ہے۔ وضاحت کا نبی اکرم سے پوچھ لو۔ لیکن وراثت ایسا مسئلہ ہے، اس کی بنیادی چنیدہ نکات اللہ نے خود بیان فرمائے، نبی پر بھی رہنے نہیں دیے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام نے وضاحتیں فرمائی ہیں، لیکن خود قرآن نے جو وضاحتیں کی ہیں کمال کی ہیں۔ وہ قرآن جو آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتاتا، وہ قرآن آپ کو میراث بتاتا ہے کہ بیوی کو اتنا، بیوہ کو اتنا دینا ہے، شوہر کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے، بیٹے کو اتنا دینا ہے، ایک سے زائد بیٹی ہوں تو ان کو یہ دینا ہے، والدین کا یہ حق بنتا ہے، ازدواجی رشتوں کا یہ حق بنتا ہے۔ قرآن تشریح کرتا چلا جاتا۔ تو سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے، سمجھنے اور سہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم سنتے نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو پھر سہتے نہیں ہیں، سہتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں سننے، سہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والے اس آیت سے آغاز کرتے ہیں، اور جیسے یہ آیت ختم ہوتی ہے آگے یتیموں کے حقوق کا بیان ہے۔ یتیم جو تمہارے سرپرستی میں، تم نے ان کا مال نہیں کھانا، ان کے مال کو اپنے نام مال کے ساتھ نہیں ملانا، ان کے مال کو اپنے گھٹیا مال سے تبدیل نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو بالغ ہونے دینا ہے، ان کے مال سے کچھ کھانا نہیں ہے۔ جب بالغ ہو جائیں بھی تو فوراً مال نہیں دینا، بلکہ ذرا ان کو دیکھ لو، اچھی طرح تجربہ کر لو کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں، پھر جا کے مال دینا ہے، اور بہانے بھی نہیں کرنے۔ مسلسل یتیموں کے حقوق بیان کرتے کرتے اللہ کہتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ والدین اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ کے چلے جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور پھر ایک پورا جملہ مستقل ہے، والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کے چلے جائیں اور ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔
یعنی یتیموں کے حقوق بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے جو معاشرے میں زور آور تھے ان کے بھی حقوق بیان کر دیے. کیا مطلب ہوا؟ یتیموں کے حقوق کی وجہ سے جو معاشرے میں زور آور ہیں ان کو بھی حقوق مل گئے کہ ان کا اپنا جائز حق کیا ہے. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں مظلوموں کو بچایا ہے. دور جاہلیت میں ظلم کی انتہا تھی. انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس میں تفصیل سے بات کریں گے اپنی کوتاہیوں کے اوپر. دور جاہلیت میں ظلم کی انتہا تھی. عورت کو وراثت میں حصہ ہی نہیں ملتا تھا. ہندوؤں میں بھی وراثت کا کوئی تصور نہیں تھا. عورت کو وراثت میں حصہ ہی نہیں ملتا تھا. دور جاہلیت میں صرف مردوں کو ملتا تھا. مردوں میں سے بھی صرف بالغ مردوں کو، ان مردوں کو جو جنگ لڑنا جانتے تھے ان کو ملتا تھا. کتنی درندگی تھی. عورت محروم، بچے محروم. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یعنی طاقت قانون. آج بھی تو طاقت قانون ہے نا بھائی. وہ دور کوئی جاہلیت کوئی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہے. قرآن نے جاہلیت اولا کہا، اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی جاہلیتیں ہوں گی. یہ نہیں کہ جاہلیت ختم ہو گئی. لا الہ الا اللہ. تو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے للرجال والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں اور عورتوں کے لیے ترکے میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مستقل جملہ الگ عورتوں کے لیے بیان کیا، مستقل جملہ الگ مردوں کے لیے بیان کیا، تاکہ پتہ چلے عورتوں کا مستقل حصہ ہے، اس کی اہمیت، اس کو ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. لا الہ الا اللہ. یعنی اس آیت سے پہلے یتیموں کا ذکر، اس آیت کے بعد عورتوں کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے یتیموں، بے کسوں اور عورتوں کا خیال رکھتے ہوئے وراثت کے حقوق بیان کر دیے. تو اس میں جو زور آور تھے ان کے حقوق بھی بیان ہو گئے. اب یہ دیکھو قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے گا. آج سارا میرا جو فوکس ہے نا وہ قرآن کے ٹیکسٹ پہ ہے، جو اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. کوتاہیاں تو ہم بعد میں ذکر کریں گے اپنی. فوکس کریں قرآن کے متن کو تاکہ آپ کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جائے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جو والدین ترکہ چھوڑ جائیں، جو قریبی رشتہ دار ترکہ چھوڑ جائیں. اقربون کے اندر خونی رشتہ دار بھی شامل ہیں، عام رشتہ دار بھی شامل ہیں، میاں بیوی کا رشتہ بھی شامل ہے. یہ تمام رشتوں کو حاوی ہے اقربون کا لفظ. والدین کا خصوصیت سے الگ ذکر فرمایا. تمہاری جائیداد میں تمہارے والدین کا بھی حصہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کو حصہ دیتے ہیں؟ تمہاری جائیداد میں تمہارے والدین کا بھی حصہ. اسپیشلی والدین کا ذکر کیا، حالانکہ وہ اقربون کے اندر شامل ہے. اور والدان کا ذکر پہلے کیا، اقربون کا ذکر بعد میں کیا. اقربون کے اندر کامن ورڈ ہے، خود والدان بھی شامل ہے، والدین شامل ہیں. اس کے باوجود اسپیشلی ذکر کیا کہ تم نے اپنے والدین کا حق بھی نہیں مارنا. اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا تو بندہ اپنے والدین سے آنکھیں پھیر لیتا ہے. ایک اچھے خاصے دیندار بندے، بلکہ عالم دین سے جو منبر پہ بیان کرتے تھکتے نہیں، اس بندے نے باقاعدہ اپنی کلاس میں یہ بات کہی. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ بات کی. ایک گزشتہ سال اور ایک اس سال. کہا خوش رہنا چاہتے ہو والدین سے الگ زندگی گزارو. جب مجھے خبر پہنچی، تصدیق ہوئی، تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بچے خوش رہیں گے. میں یہی جواب دے سکتا تھا نا. جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں نے کہا جی خوش رہنا چاہتے ہو تو والدین سے الگ رہو، والدین کے ساتھ جتنی مرضی نیکی کرو. یہ بھول جاتے ہیں. باہر کا کوئی داماد شاماد یہ وہ لٹر پٹر کچھ لے کے آ جائے تو اس کو والدین تذکرہ کرتے رہتے، دیکھو فلاں یہ لایا تھا، یہ لایا تھا، یہ لایا تھا. تو خوش رہنا چاہتے ہو والدین سے الگ رہو. تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بچے خوش رہیں گے. یہی جواب ہو سکتا اور کیا ہو سکتا. لا الہ الا اللہ.
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اقربون کے اندر والدان بھی شامل ہے، اسپیشلی الگ ذکر کیا. معلوم ہوا. اور پھر اس کا مطلب وراثت کا معیار قرابت داری ہے، ضرورت مندی نہیں ہے، نفع مندی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وراثت جاری کرنے کا جو معیار بنایا ہے اس میں بلڈ ریلیشن کو بنایا ہے، قرابت داری کو بنایا ہے، خونی رشتوں کو بنایا ہے. ازدواجی رشتے بھی اس کے اندر ہیں. اس کی بنیاد یہ نہیں بنائی کہ تمہاری میراث ضرورت مندوں کو جانی چاہیے، نہ قرابت داروں کو جانی چاہیے. کتنا فرق ہے آج کے ماحول اور قرآن کے ذکر کردہ معیار وراثت میں. تمہاری میراث قرابت داروں کو جانی چاہیے، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو نہیں. رشتہ دار کروڑ پتی ہے اور اس کو وراثت میں کوئی غریب فوت ہو گیا، وہ اس کا وارث بن رہا ہے، 10 روپے بھی مل رہے ہیں تو شریعت کہتی یہی کروڑ پتی حقدار ہے. اور کوئی غریب رشتہ دار ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ حقدار نہیں بنتا تو شریعت کہتی تو حقدار نہیں ہے. اگر چیز ضرورت پہ رکھیں تو ہر بندے کی ضرورت کی ڈیفینیشن اپنی ہوگی، تو آپ کیسے ضرورت کو پورا کریں گے؟ نہ، اللہ نے ایک اٹل معیار رکھ دیا. رشتہ داری میراث کا معیار ہے، اور نری رشتہ داری بھی میراث کا معیار نہیں ہے. کہا اقربون، کیا مطلب؟ قریب تر رشتہ دار. اس کا مطلب جو رشتہ جتنا قریب ہوگا، اقرب جتنا قریب ہوگا، دور کا رشتہ دار جو اس کے مقابلے میں دور ہے وہ محروم ہو جائے گا. جیسے باپ اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. میت ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، وہ میت مر گیا، اب اس کا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں. باپ اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن بھائی کو نہیں ملتا، کیونکہ باپ کا رشتہ زیادہ قریب ہے، وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اقربون سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رشتہ داری کے اندر صرف نری رشتہ داری نہیں بلکہ الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے. جو جتنا قریب ہے وہ وراثت کے اتنے قریب ہوگا، جو جتنا دور ہے وہ وراثت کے اتنے دور ہوگا. قریبی رشتہ دار نہیں ہوں گے تو پھر وراثت ٹریول کرے گی دور کے رشتہ دار کی طرف. لا الہ الا اللہ. یہ بھی لفظ اقربون سے پتہ چلا. تیسری بات جو اقربون سے معلوم ہوئی وہ کیا؟ اقربون کے اندر مذکر بھی، مؤنث بھی، بالغ بھی، نابالغ بھی، اندھے بھی، کالے بھی، لولے بھی، لنگڑے بھی، بہرے بھی، اپاہج بھی، سب شامل ہیں. مرد بھی عورت بھی. ہاں یار یہ تو چانٹو سا بندہ ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے، چلو اس بچے کو، اس بھائی کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، یہ تو پاگل ہے. نہ، پاگل اپنی جگہ، اس کا میراث میں پورا حصہ ہے اپنے صحیح بھائی کے ساتھ، نکالا جائے گا. آئے لوگ پاگل کوئی بھائی ہے تو اس کی میراث الگ ہی نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بھائی ہمدردی میں سنبھال لیتا ہے، چلو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سمیٹ لوں گا. نہ، اقربون. اور پھر عورتیں بھی آ گئیں. خبردار، عورتوں کو تم نے وراثت سے محروم نہیں کرنا. مرد بھی آگے، بالغ بھی آگے، نابالغ بھی آگے، اپاہج، لولے، لنگڑے سب آگے. ہونا اقربون چاہیے. لا الہ الا اللہ. اور چوتھی بات اقربون سے کیا معلوم ہوئی؟ معیار قرابت ہے، جو پہلے بھی بات میں عرض کر چکا ہوں. معیار قرابت ہے، معیار ضرورت مندی نہیں، معیار نفع مندی نہیں. ایک بیٹا، کیا کہتے ہیں، ایک رشتہ دار آپ کے لیے بہت کام آتا ہے لیکن شریعت میں وہ بلڈ ریلیشن میں پیچھے ہے، قرابت داری میں پیچھے. آپ اس کو آگے کر کے جائیداد نہیں دے سکتے، آپ اس کو آگے کر کے آپ میراث کا مال اسے نہیں دیا جا سکتا. لا الہ الا اللہ. یہ ساری چیزیں اقربون سے معلوم ہوئی. اور پھر مما قل منہ او کثر، جائیداد کم ہو کے یا زیادہ ہو، جتنی ہو سب شریک ہیں. قریبی رشتہ دار جو الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے، اس میں ترکے میں سارے شریک ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے
جو جس کے پاس چلا جائے وہ اسی کو تھام لیتا، پکڑ لیتا. سمجھ جائے ایک بھائی بڑا عالم دین، ایک بھائی جاہل ہے. اور باپ بہت بڑا عالم تھا، اب اس کے ہزاروں کتابوں کا کتب خانہ ہے. تو جو عالم دین بھائی وہ کہتا ہے یار یہ تو کتب خانہ تو میرا ہے نا یار، تمہیں کیا آتا پڑھنا؟ نہیں، اس کتب خانے میں وہ ان پڑھ بھائی بھی شامل ہے جسے کتاب کو چھونا بھی نہیں آتا. کم ہو یا زیادہ ہو، سب شریک ہیں. آج لوگ جائیداد کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں. نہیں، یہ تو میرا ہے نا یار، یہ کاروبار تو میرا ہے، یہ جائیداد تو میری ہے نا. کمما قل منہ کثر. اگلی بات، نصیبا مفروضا. لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں، متعین شدہ ہیں. اس کا مطلب جو اللہ نے حصے متعین کر دی ہیں اس میں قیاس نہیں چلتا، اس میں رائے نہیں چلتی، اس میں کوئی آپ کی اپنی اوپینین نہیں چلتی. نہ 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 نہ، کوئی چون چرا نہیں، طے شدہ ہے. آپ جو اللہ نے کہہ دیا وہی کرنا ہوگا آپ کو. اور اسی مفروضہ سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی. مفروضہ یہ اللہ کی طرف سے کیا کہتے ہیں، طے شدہ ہے اور جبری ملکیت ہے. باپ فوت ہو جائے، بیٹا کہے نہیں میں نے باپ کی جائیداد نہیں لینی، میں راضی نہیں ہوں، میں قبول نہیں کرتا. تو قبول کر نہ کر تو ہی وارث ہے. ہدایت میراث میں نہیں ملتی. باپ نبی بھی ہو تو بیٹے کا مومن ہونا بھی ضروری نہیں. بیٹا نبی ہو تو باپ کا مومن ہونا بھی ضروری نہیں. باپ بہت بڑا ولی ہے تو بیٹے کا ولی ہونا بھی ضروری نہیں. ہدایت میراث میں نہیں چلتی. لیکن یہ جو دولت ہے، جائیداد ہے، یہ میراث میں آ جاتی ہے. اگرچہ اس کے لیے بھی کچھ رکاوٹیں بنتی ہیں، وہ رکاوٹیں انشاءاللہ نیکسٹ میں اس پر ذکر کریں گے کہ میراث میں رکاوٹیں کب آتی ہیں. ایک باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا، شریعت کہتی یہ حقدار ہے. بیٹا خود کہتا میں نے نہیں لینا، کہتا مفروضہ یہ جبری ملکیت ہے، یہی مالک ہے، مانے نہ مانے، قبول کرے نہ کرے، راضی ہو نہ ہو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اب قرآن کریم نے میراث کے اندر معیار قریبی رشتوں کو رکھا. دور کے رشتہ دار بھی تو ہوتے ہیں، ذرا کے فاصلے سے وہ بیچارے میراث میں شریک نہیں ہو سکے. کہتے تقسیم کے وقت جب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، وہ رشتہ دار جو وارث نہیں ہوئے، مسکین آ جاتے ہیں، یتیم آ جاتے ہیں. وہ تمہارے تقسیم کے مال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، راہ ٹپکا رہے ہوتے ہیں. کہ فارزقوہم منہ. وارث بننے والے بالغ اور موجود سے کہا جا رہا ہے کچھ ان کو بھی دے دو. اللہ کے قانون کی بدولت بغیر کسی محنت کے تمہیں مورث کی وراثت مل رہی ہے، تو شکرانے کے طور پر یہ جو بیچارے وارث نہیں بن سکے کچھ ان کو بھی دے دو. اور یہ اخلاقی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کے ظرف پہ رکھ دیا، وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے. وجوبی حکم نہیں ہے، اخلاقی ایک آرڈر دیا ہے، یار ان کو بھی دے دو. کیوں؟ یہ بیچارے محروم ہیں، ان کی دل چکنی نہ ہو، تھوڑا بہت دے دو. لیکن دینا کس نے؟ جو نابالغ ہیں اس کی رائے نہیں چلے گی، جو غائب ہیں موجود نہیں اس کی بھی نہیں. جو موجود ہیں اپنا حصہ لے چکے ہیں، بالغ ہیں، وہ اپنے حصے میں سے کچھ دے دیں، لیکن وہ بطور میراث نہیں دیں گے، بطور ہبہ، گفٹ، ہدیہ دیں گے. لیکن کچھ مانگنے والے ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ زیادہ دو. کہ وقولوا لهم قولا معروفا. زیادہ اصرار کرنے لگیں، کچھ زیادہ ہی آپ سے چمٹ جائیں تو پھر بھی ان کی دل چکنی نہیں کرنی، معقول بات کر کے چھٹکارا لے لو، ان کو ڈانٹ پھلانی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اب سارے معاشرے کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اور خصوصاً جو ورثاء وراثت کو تقسیم کرتے ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں. وَإِذَا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اولاد کو چھوڑیں
تو موت کے وقت ان کو اپنی بے بس اولاد کے بارے میں کیا خدشات لاحق ہوں گے بندے کو؟ کہ یہی سوچ ذرا تم ان یتیموں کے بارے میں بھی رکھ لو کہ میراث کے معاملے میں ان یتیموں کے ساتھ، ان بے بسوں اور بے کسوں کے ساتھ، ان مجبوروں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بے بس اولاد کے ساتھ اگر تم پر موت آ جائے تو کوئی ظلم نہ ہو، تو تم بھی کسی کی بے بسی سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ پورے معاشرے کو حکم ہے، اسپیشلی جو گارڈینز ہیں، جو ورثاء ہیں، جنہوں نے جائیداد کو تقسیم کرنا، ان کے لیے تو آرڈر ہے، پورے معاشرے کو حکم ہے۔ تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا معاشرتی دباؤ رکھو۔ برائیاں کئی دفعہ اس لیے بھی نہیں پنپتی ہیں، معاشرہ انہیں پنپنے نہیں دیتا۔ یہ خالص اسلامی معاشرے کی بہت بڑی خصوصیت ہے، اس میں برائی بحیثیت مجموعی پنپتی نہیں ہے۔ برائی سر اٹھانے لگتی ہے، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، زیادہ تنگ کرے اس برائی کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے اپنے طور طریقے ہیں۔ ہمیشہ ذمہ دار یہ خاموش اکثریت ہوتی ہے جو برائی پہ خاموش رہتی ہے۔ تو معاشرتی دباؤ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں۔ کا کوئی فرد ایسا ہے، معاشرہ ہے، تمہارے معاشرے کا اخلاقی لیول یہ ہونا چاہیے کوئی ان یتیموں بے بسوں کے ساتھ ظلم کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ خاندان کی ایمانی اخلاقی سطح یہ ہونی چاہیے کہ خاندان کے اندر کوئی ظلم کرنے کی نیت رکھنا بھی چاہے تو نہ رکھ سکے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو یہ ماحول ملتا ہے گھروں کے اندر، دوستوں کے اندر۔ آپ کے دوست اتنے اچھے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط بات بھی کر دی وہ آپ کی پکڑ کر لیتے ہیں، نہیں یار یہ اچھی بات نہیں ہے، تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دوست ایسے ہیں، آپ تو خود 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن دوستوں میں بیٹھے تو پھسل جاتے ہیں، تو پھر آپ غور کریں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے دوستوں میں کے لیے کن لوگوں کا چناؤ کیا اپنے لیے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرو ان میراث کے حوالے سے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر دراصل آگ بھر رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ اور اس کی دونوں تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر ہے کہ یار یہ تشبیہ ہے، ایک مجاز ہے، کنایہ ہے، وہ آگ کھا رہے ہیں یعنی قیامت کے دن وہ آگ میں جلیں گے۔ لیکن محققین کی بہت بڑی تعداد اس طرف گئی ہے کہ وہ حقیقت میں آگ ہی کھا رہے ہیں۔ جنت میں جو درخت لگیں گے وہ تو لگیں گے اور بھی ہیں، لیکن بندے کا عمل جنت میں درخت لگتا ہے، بندے کا عمل جہنم کا انگارہ ہے یا جنت کا پھل ہے۔ یہاں بندہ یتیم کا مال کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ انگارہ ہی کھا رہا ہے، اگرچہ اس وقت وہ انگارہ نظر نہیں آتا، لیکن جب قیامت ہوگی تو وہی یتیم کا مال انگارے کی صورت میں آئے گا حقیقتاً۔ لا الہ الا اللہ، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَيَسْيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جہنم کے وہ سپرد ہوگا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ تو ایک شارٹ سمری تھی میراث کے حوالے سے۔ اب قرآن کریم چند اہم ترین رشتوں کے حصے خود بیان کرتا ہے۔ کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اللہ نے یہاں وصیت کا لفظ استعمال کیا، اور وصیت اتنا کلاسیکل ورڈ ہے اور اتنا جامع معنی لفظ ہے، اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ملتا۔ یہ شکر ہے کہ اردو میں بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وصیت کے اندر ذمہ داری ہے، کوئی شخص آپ کو ذمہ دار بناتا ہے کہ ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ وصیت کے اندر معاہدے کی طرف بھی اشارہ ہے، آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں، آپ جس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں اس سے آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ اس پر پورا اترے گا۔ پھر وصیت کے اندر پیش بینی بھی آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ صورتحال پیش آئے تو اس کو یہ کرنا ہے۔ پھر وصیت کے اندر خیر خواہی بھی آتی ہے کہ آپ جو اسے رہنمائی دے رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیش آ جائے تو آپ نے یوں کام کرنا ہے، اس کے اندر وصیت کرنے والے کی خیر خواہی بھی پوشیدہ ہے۔ اب بتائیں اردو میں کون سا لفظ ہے جو ان تمام معنی کو ادا کرے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اردو ترجمہ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، کہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، کہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں اللہ وصیت کرتا ہے۔ وصیت کو وصیت ہی رہنے دو۔
یہ جامع معنی لفظ ہے. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, اور وصیت بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ وصیت کر رہا ہے. کس کے بارے میں؟ وارثوں کے بارے میں. جب وارثوں کے بارے میں اللہ نے وصیت کر دی تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے وارثوں کے بارے میں جائیداد کی وصیت نہیں کرنی ہوگی. یہ بھی کلیہ یاد رکھیں, اس پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی ہمارے آئندہ جمعے. لا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. وارث کو تو اللہ پہلے ہی حقدار بنا رہے ہیں جائیداد کا, آپ وصیت کر کے مزید اس کو حقدار بنانا چاہ رہے ہیں, کیوں؟ ہاں ورثاء اجازت دے دیں تو پھر یہ وارث کیا کہتے ہیں, وارث میں وصیت چل جائے گی, ورنہ نہیں چلے گی. جب اللہ نے وصیت کر دی تو بندہ کون ہوتا ہے وصیت کرتا پھر ہے؟ تو یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں. فی اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہے ہیں. کیا وصیت؟ للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکی کے لیے, لڑکے کے لیے لڑکی سے دگنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا للانثیین مثل حظ الذکر, دو لڑکیوں کے لیے ایک لڑکے کے برابر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا جتنا ایک لڑکی کو دینا ہے اس سے دگنا لڑکے کو دے دو. یعنی اللہ نے معیار لڑکی کو بنا دیا. کیا اسلوب ہے اللہ کا؟ اللہ کو پتہ ہے لڑکی کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے میراث دیتے ہوئے پیمانہ بھی لڑکی کو بنا دیا, جتنا لڑکی کو دینا اس سے دگنا لڑکے کو دے دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ للانثیین مثل حظ الذکر, دو لڑکیوں کو اتنا دو جتنا ایک لڑکے کو دینا ہے, پھر تو لڑکا معیار ہوتا. نہیں, اللہ نے کہا جتنا ایک لڑکی کو دینا ہے اس سے دگنا لڑکے کو دو. معیار بتا دیا. کیا انداز ہے اللہ کا! ایمان بڑھتا ہے اس سے, پھر آپ کا شوق بھی بڑھتا ہے کہ آپ اگر اپنی بہن کو حصہ دیں گے تو آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ, بلکہ برکت ہوگی. اسی لیے میں نے آج اس جمعے میں انتخاب کیا کہ آپ کو براہ راست قرآن کے الفاظ کی طرف لے جاؤں جو اس کے اندر دانائی اور حکمت پوشیدہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, جتنا لڑکی کو دینا ہے اس سے دگنا لڑکے کو دے دو. مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے اور 3 لاکھ روپے ہیں. لڑکی کو 1 لاکھ مل گئے تو 1 لاکھ سے دگنا کتنے ملیں گے؟ باقی 2 لاکھ لڑکے کو مل جائیں گے. جتنا لڑکی کو دینا ہے اس سے دگنا لڑکے کو دے دو. تو لڑکے کے ہوتے ہوئے بھی لڑکی کا حصہ 1/3 سے کم نہیں ہوتا. آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک لڑکے کے ہوتے ہوئے, اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو ایک لڑکا ہوتے ہوئے لڑکی کا حصہ 1/3 سے کم. دیکھو نا, 3 لاکھ, 1 لاکھ عورت کو چلا گیا, 2 لاکھ لڑکے کو چلے گئے, تو 1/3 ہو گئے نا. اگر لڑکی کے ساتھ مل جائے, یعنی 2 بہنیں, تو 1/3 سے کم تو نہیں ہوگا. لڑکے کے ساتھ ہوتے ہوئے 1/3 سے کم نہیں, تو لڑکی کے ساتھ 1/3 سے کیسے کم ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکیوں کا حصہ بیان ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے, حدیث میں بیان ہے. لیکن خود یہاں سے 2 لڑکیوں کا حصہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ 1/3 ہے تو لڑکی کے ساتھ تو بطریق اولا 1/3 ہوگا. اس لیے کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اگر لڑکیاں 2 سے اوپر ہوں وہ پھر 2/3 میں شریک ہو جائیں گی, 2/3 جائیداد میں شریک ہو جائیں گے. فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ, اور اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو وہ آدھی جائیداد لے جائے گی. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, یہاں اولاد کے حصے ہیں. اب میں آسانی کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, اولاد کو جو جائیداد ملتی ہے اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. اولاد بیٹا بیٹی دونوں ہوں, ایک صورت, ٹھیک ہے. ایک بیٹی ہو, 2 صورتیں. ایک سے زائد بیٹیاں ہوں, تیسری صورت. ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹے سے زائد ہو, 4 صورتیں. یہ بڑا حلوہ بنا کے پیش کر رہا ہوں میں آپ کو. بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کو اتنا دینا ہے جتنا بیٹے کو بیٹی سے دگنا دینا ہے, اگر بیٹے بیٹی دونوں ہوں. ایک اگر بیٹی ہو, اگر ایک بیٹی ہے تو آدھی جائیداد لے جائے گی. اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہیں فلہن ثلث ما ترک, وہ جائیداد کے 2/3 لے جائیں گی. یعنی 2 بیٹیاں ہیں, 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ تو دونوں بیٹیاں لے گئیں. اب آتی اگر ایک بیٹا ہے, اگر بیٹا ہے, اب بیٹا ایک ہو کے زائد ہو, ساری جائیداد بیٹا لے جائے گا. ایک بیٹا بھی ہے تو پوری جائیداد بیٹے کی. اگر ایک سے زائد بیٹے بھی ہیں تو وہ سارے بیٹے اس جائیداد میں برابر کے شریک. اولاد میں جو میراث چلتی ہے اس کی یہ 4 حصے ہیں.
اب آتے ہیں والدین کو جو کیا کہتے ہیں میراث ملتی، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں. جی پہلے میں قرآن کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر 4 صورتیں آپ کو ایزیلی بتا دیتا ہوں. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. والدین اگر میت کی اولاد ہے، چاہے وہ 1 ہے چاہے 2 ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کوئی بھی میت کی اولاد ہونی چاہیے. بس جو مرنے والا ہے اس کی اولاد ہے، تو مرنے والے کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملتا ہے. ماں کو بھی چھٹا حصہ الگ سے، باپ کو بھی چھٹا حصہ الگ سے. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے ہی نہیں اور صرف ورثہ ماں باپ ہی ہیں 2، کا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. یہاں بھی اللہ نے ماں کو پہلے ذکر کر دیا. ایک بندہ مر گیا، اس کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے، میاں بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، صرف ماں باپ 2 رہ گئے، تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، باقی باپ کا ہوگا سارا. یعنی 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ماں کا ہوگا، باقی جو بچے گا 2 لاکھ وہ باپ کا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 2 صورتیں والدین کی. والدین کی تیسری صورت، ہاں اگر میاں بیوی زندہ ہیں اس تیسری صورت کے اندر کہ مرنے والا مر گیا، اگر میاں ہے تو بیوی موجود ہے، بیوی ہے تو میاں موجود ہے، ساتھ والدین بھی زندہ ہیں، تو پہلے میاں یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا جو جتنا بنتا ہے. اس کے بعد جو بچے گا اس میں پھر چونکہ ماں باپ صرف 2 رہ گئے ہیں تو باقی ماندہ میں ماں 1/3 لے جائے گی، 1/3، اور باقی ماندہ میں 2/3 جو باقی ہے وہ سارا باپ لے جائے گا. اب تیسری صورت، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. مرنے والے کا کوئی بھائی ہے، مرنے والے کا کوئی بھائی نکل آیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اگر مرنے والے کا بھائی ہے، بھائی 1 نہیں، یہاں اخوہ کا لفظ ہے، 1 سے زائد. اور اخوہ کا جو لفظ ہے نا یہاں عورت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. جیسے ہم والدین کا لفظ بولتے ہیں، والدین کا مطلب ہوتا ہے 2 باپ، حالانکہ والدین سے مراد والد اور والدہ، تو یہ لفظ تقریباً عربی میں استعمال کر لیا جاتا ہے. تو یہاں اخوہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے جس کے اندر اخوات بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں. مطلب یہ ہے اگر بہن بھائی 1 سے زائد ہوں، چاہے باپ سگے بھائی ہوں، چاہے باپ شریک ہوں، چاہے صرف ماں شریک ہو، یعنی عینی ہو، اخیافی ہو، علاتی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن بھائی 1 سے زائد ہیں، چاہے وہ 2 بہنیں ہیں، چاہے 1 بھائی اور 1 بہن ہے، چاہے 2 بھائی ہیں، چاہے زیادہ ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. ایسے میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. اب بھائیوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. کیسی عجیب بات ہے، 1 سے زائد بھائیوں کی موجودگی میں بھائیوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن ان کی وجہ سے ماں کا حصہ گھٹ جاتا ہے. وجہ، ان بھائیوں کو پالنا کس نے؟ باپ نے، اس لیے اس کا حصہ بڑھ گیا. کتنی وزڈم ہے. اگر مرنے والے کے بہن بھائی 1 سے زائد ہیں، ماں کا حصہ گھٹ کے چھٹے پہ آ جاتا ہے، اور باقی جو 5 حصے ہیں وہ باپ لے جاتا ہے. ہاں اگر مرنے والے کا صرف 1 بھائی ہے یا صرف 1 بہن ہے، وہ پھر وہی صورتحال ہوگی، ماں تیسرا حصہ لے جائے گی، باقی 2 حصے باپ لے جائے گا. لیکن 1 سے زائد بہن بھائی ہونے کی صورت میں 2 بہنیں ہوں یا 2 بھائی ہوں یا 3 ہوں، ماں کا حصہ چھٹے ہی پہ آ جاتا ہے، بہن بھائیوں کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا، باقی 5 حصے باپ لے جاتا ہے، کیونکہ باپ قوام ہے. باپ قوام ہے، کفالتی ذمہ داری گھر کی باپ کے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت رکھی ہے. عورت کی اللہ تعالیٰ نے اسٹرکچر ایسا بنایا، عورت کا اس کی ساخت ایسی بنائی ہے، اس کے کچھ فرائض ایسے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نسل کی تربیت تو رکھ دی ہے، لیکن فکری معاش عورت کے اوپر نہیں رکھا. آج ہماری مظلوم عورتیں اگر در در پھرتی ہیں، ملازمتیں کرتی ہیں، تو یہ دور جاہلیت ہے، یہ ایک نئی جاہلیت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو عورت کا خرچہ خود اب عورت کے اوپر نہیں رکھا. عورت کا خرچہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ماں باپ کے اوپر ہے، جب وہ شوہر کے گھر جائے گی شوہر کے اوپر ہے، اسی طرح مختلف رشتوں کے اوپر ہے. کوئی بھی نہ رہے بیت المال کے اوپر ہے، سلطان ولی من لا ولی لہ. عورت کے اوپر تو خرچے کا نام و نشان نہیں ہے.
اس کے لیے تو آدھا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. کیوں؟ ہر ایک کو مال اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے عورت پر کوئی کفالتی ذمہ داری، بلکہ اپنی جان کے اوپر بھی خرچ کرنا عورت کے اوپر نہیں، بلکہ عورت پر دوسروں نے خرچ کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے، رعایت رکھتے ہوئے عورت کو پھر بھی مرد سے آدھا حصہ دے دیا، تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات دے، عمرے کرے، طواف کرے، حج کرے، جہاں جائے اپنی کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر کا خیال کیا. اور یہ تو اسلام کا اصول ہو گیا. قدیم جاہلیت میں عورت کو اب وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا ایک. جدید جاہلیت میں کیا ہے؟ عورت کو مرد کے برابر کر دیا گیا ہے. یعنی یہ دونوں ایکسٹریم لیول ہے. پرانی جاہلیت میں عورت کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور نئی جاہلیت میں عورت مرد کے شانہ بشانہ ہو گئی وراثت میں. اور ایک اور تیسری جاہلیت بھی ہمارے خاندانوں میں پائی جاتی ہے. یہ جائیداد نہیں جی، بچے، عورتیں، یہ سب مشترکہ جائیداد ہے، سب ایکول سٹیٹس ہے. اللہ سے زیادہ آپ کو پتا، اللہ سے زیادہ آپ کے اندر وزڈم ہے. پھر وہ صورتحال پیش آ جاتی ہے اگر ہم ایسا کریں تو مغرب میں پیش آئی ہوئی ہے. بندہ پھر اپنے خونی رشتوں کو وراثت نہیں دیتا، کتے کے نام کر کے چلا جاتا ہے. یہ میری جائیداد کتے کے نام، یہ اللہ دکھا دیتے ہیں. جب بندہ وحی کی رہنمائی چھوڑتا ہے نا تو پھر یہاں پہنچتا ہے، کتے کے نام جائیداد کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. یہ جائیداد پہ عمل کب ہوگا؟ وصیت پہلے پوری کی جائے گی اور میت کا قرضہ نکالا جائے گا. سب سے پہلے جائیداد سے میت کا کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے. پھر میت کے قرض سے، جائیداد سے میت کے قرض دیے جاتے ہیں. اس سے بھی بچ جائے تو پھر 1/3 کے اندر جو میت کی وصیت ہوتی وہ پوری کی جاتی ہے. 1/3 سے اوپر میت کی وصیت پوری کرنا ضروری نہیں ورثاء کے اوپر. اسی طرح اگر کسی وارث نے اپنے وارث کے لیے، کسی مورث نے اپنے وارث کے لیے وصیت کی ہے، اس کو بھی پوری کرنا وارثوں کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وارث کو وصیت دے دی ہے، الگ سے وارث کے لیے اس نے کیوں کر دی؟ ورثاء چاہیں تو کر سکتے ہیں. اگر اس نے وارث کو کر دی ہے تو ورثاء کہتے ہیں کہ چلے ہم وارث کو دے دیتے ہیں، ابا جان نے ایسے کیے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اس لیے کہا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. اب اللہ تعالیٰ نے باپ کے حصے بھی بیان کر دیے، اولاد کے حصے بھی بیان کر دیے. بندہ چاہتا نہیں یار میں فلاں کو زیادہ دوں، فلاں کو کم دوں. اللہ کہتے ہیں آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ تمہارے باپ دادے، یہ تمہاری اولاد، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تمہیں کون نفع دے گا اور کتنا نفع دے گا، دنیا میں کتنا دے گا، آخرت میں کتنا دے گا. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو تم کون ہوتے ہو وراثت کے حصے تقسیم کرنے والے؟ فریضۃ من اللہ، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے تمہارے وراثت کے حصے تقسیم کر دیے ہیں. کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ جاننے والا صرف اللہ ہے. وزڈم اللہ کے پاس ہے. اور کانا ماضی کے لیے نہیں ہے، دوام اور استمرار کے لیے. اللہ کل بھی حکیم تھا، علیم تھا. اللہ آج بھی علیم اور حکیم ہے. اللہ ہمیش کے لیے علیم اور حکیم ہے. اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں، اللہ کے وزڈم کا مقابلہ نہیں. اس لیے جو اللہ نے حصے کر دیے بس ایمان لے آؤ، تم کچھ بھی نہیں جانتے. تم کو جی فلاں رشتہ دار نے چونکہ میرا خیال زیادہ رکھا ہے لہٰذا میں اس کو میراث زیادہ دے دوں، فلاں رشتہ دار چونکہ زیادہ غریب ہے لہٰذا میں اس کو میراث زیادہ دے دوں. نہ، جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس پہ عمل کرو. اب یہاں اولاد کے بھی حصے آگے اور والدین کے بھی آگے. اب آگے 4 صورتیں بنتی ہیں میاں بیوی کی. ترجمہ نہیں کروں گا، آگے جاؤں کیونکہ میں نے بات کو ختم کرنا، وقت میرے پاس کم ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. میاں بیوی کے 4 صورتیں بنتی ہیں. بیوی فوت ہو گئی، میاں زندہ ہے. اگر بیوی کی اولاد ہے، چاہے اسی شو سے یا کسی اور، بیوی کی اولاد ہونی چاہیے. اگر بیوی کی اولاد ہے تو میاں، بیوی کی اولاد نہیں ہے تو میاں کو بیوی کی آدھی جائیداد ملتی ہے. اور اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر میاں کو بیوی کی جائیداد کا 4تھا حصہ ملتا ہے. اور اگر میاں فوت ہو جائے
اور میاں کی اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے چاہے کسی سے بیوی سے، بار میاں کی اولاد ہے، بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے. اگر میاں کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. یہ 4 صورتیں میاں بیوی کی ہو گئیں. کیا ہو گیا؟ الٹا کر دی میں نے. اچھا وہ ٹائم کا دباؤ ہے نا، چلے میں پھر دوبارہ کر دیتا ہوں. اچھا اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد نہیں ہے تو میاں کو آدھا حصہ ملے گا جائیداد کا بیوی کا، اور اگر بیوی کی اولاد ہے میاں کو چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر میاں فوت ہو جائے، بیوی زندہ ہے، میاں فوت ہو جائے، میاں کی اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، میاں کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اب صحیح کیا میں نے؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہے 8واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اب آگے یہ تو ہو گئی میاں بیوی کا. اب آگے بھائیوں کے درمیان. یہ تو اچھی بات ہے، آپ میری پکڑ کرتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں، چاہے وہ سبقت لسانی تھی یا یاد نہیں تھا. تو اب صورتیں بائی کی. بائی 3 طرح کے ہوتے ہیں: باپ اور ماں شریک بائی، صرف باپ شریک بائی، صرف ماں شریک بائی. ماں اور باپ دونوں شریک بائی ہوں تو یہ کہتے ہیں سگے حقیقی بائی، آئینی بائی. صرف باپ شریک ہو تو کہتے ہیں علاتی بائی، صرف ماں شریک ہو تو کہتے ہیں اخیافی بائی. تو علاتی یعنی باپ شریک، ماں باپ دونوں شریک اور صرف باپ شریک، یہ سورۃ النساء کی آخری آیت کے اندر ہے. اور یہاں صرف اس بائی کا ذکر کیا ہے جو صرف ماں شریک بائی ہے. مرنے والا مر گیا، اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں، لیکن ایک بائی ہے جو صرف ماں شریف کے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ کہتے ہیں وہ شخص جس کے باپ دادے بھی نہ ہوں اوپر تک، اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، اور بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو. بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، اولاد نہ ہو، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اور بیٹے کی بھی اولاد نہ ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں. کلالہ یعنی جس کی اصول فروع نہ ہو، اوپر کے روٹس بھی نہ ہو، نیچے کی بھی نہ ہو، نیچے بیٹے بھی نہ ہو، اور اولاد چاہے بیٹا بیٹی دونوں نہ ہو، اور بیٹے کی بھی اولاد نہ ہو، وہ کلالہ ہو گیا. اب کلالہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں اگر اس کا ماں شریک بھائی ہے، سمجھ آئی؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور عورت بھی اگر کلالہ ہے تو اس کا کوئی ماں شریک بھائی ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا یہ کلالہ جو ہے اس کا کوئی بہن ہے یا بھائی ہے، اس کو چھٹا حصہ ملے گا. اور فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر ایک سے زائد بہن بھائی ہیں تو ان کو تیسرا حصہ ملے گا جائیداد کا. یہ واحد جگہ ہے جس میں مرد عورت کا حصہ برابر ہو جاتا ہے. میراث میں، پورے میراث میں صرف یہ واحد جگہ ہے ماں شریک بھائی جس میں مرد کا حصہ عورت کا حصہ دونوں برابر ہے. اور یہ بھی کب پورا کرنا ہے؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت پہلے پوری ہوگی، قرضہ پہلے اتارا جائے گا. لیکن مورث کو بھی چاہیے غلط وصیت نہ کرے، غلط قرضوں کا اقرار کرتا نہ پھرے. غیر مضار، وصیت میں وہ ضرر کسی کو نہ دے. اللہ تعالیٰ نے جہاں احکام بتائے ہیں وہاں یہ بھی بتایا کہ اخلاص سے نیت ہونی چاہیے. ایک بندہ ہے وہ 1/3 کی وصیت کرتا ہے، 1/3 کی وصیت اس کو جائز ہے، لیکن 1/3 کی وصیت کرتے ہوئے دراصل اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے یار میرا تو آگا پیچھا کوئی نہیں، دور کے رشتہ دار ہے، 1/3 دے کے میں ان کو محروم کر دوں. یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا غیر مضار، ذرا نہیں دینا. اللہ دل کو حالات کو اچھی طرح جانتا ہے. 1/3 میں تمہیں اجازت ضرور ہے لیکن تمہاری انٹینشن، تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اسی طرح غلط قرضے کا اقرار کرنا، اسی طرح غلط وصیتیں کرنا، 1/3 سے زائد وصیتیں کرنا، کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ جانتا ہے تمہیں کیا حکم دینا ہے. حلیم، اللہ بڑا نرم خو ہے، اس نے میراث تمہارے لیے آسان بنا دی. اللہ نرم خو ہے، تم ادھر ادھر بھی کرتے ہو تو فوراً تمہاری گردن نہیں پکڑتا. اور ایک آخری بات جو آپ سے میں 1-2 منٹ لے کے بات کو ختم کر رہا ہوں. تو پھر ہاں وہ آخری بات، پھر جو سگے بھائی ہیں ان کا کیا حصہ ہوگا؟ سگے بھائی اور علاتی بھائی یعنی ماں باپ شریک بھائی اور صرف باپ شریک بھائی، یہ اولاد کی طرح ہے. اگر بندے کا کوئی کچھ بھی نہ ہو، اس کے آگے پیچھے کلالہ ہے، کلالہ جیسے میں نے بتا دیا اس کے روٹس نہیں ہیں، اصول فروع نہیں ہے، کلالہ ہے لیکن اس کے حقیقی بھائی ہیں
تو ان کو کیا ملے گا؟ وہ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ کلالہ اس کی بہن ہے، حقیقی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے، وہ آدھی جائیداد لے جائے گی۔ وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اگر کلالہ کا حقیقی بھائی یا باپ شریک بھائی وہ پوری جائیداد لے جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر کلالہ کی دو بہنیں ہیں تو وہ جائیداد کا 2/3 حصہ لے جائیں گے، بالکل جیسے بیٹے اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن یاد رکھیں جو باپ ماں اور باپ شریک بھائی ہوتے ہیں یہ مقدم ہوتے ہیں اور اللاتی بھائی بعد میں ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ شریک پہلے ان کو ملے گی۔ ایک دو بھائی ہیں، ایک اللاتی ہے اور ایک آئینی بھائی باپ شریک۔ وہ جو بھائی ہے نا، حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بھائی محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، حقیقی بہن کی موجودگی میں اللاتی کبھی محروم ہوتا ہے، کبھی اس کا حصہ گھٹ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اتنی بات بتا دی میں نے۔ آخری بات آپ سے عرض کر دوں، قرآن کریم قانون کی کوئی خشک کتاب نہیں کہ کسی قانون کی کتاب کی طرح آپ کو آئین کے دفعات بیان کرتی چلی جائے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، جب وہ احکام بیان کرتی تو اپنے ہدایت کے اسلوب کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اس کا ہدایت کا اسلوب ہوتا ہے حکم بیان کرتے ہوئے بھی، کوئی آرٹیکل، کوئی دفعہ، کوئی آئین کا حصہ بیان کرتے ہوئے اس کا اسلوب ہدایت والا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا تلک حدود اللہ، یہ احکام اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا ان معاملات میں وہ جنات میں داخل ہوگا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان معاملات میں، میراث کے اندر، ان چیزوں کے اندر، یتیموں کے حقوق کے بارے میں، وہ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اور کہا ہمیشہ رہے گا۔ بھائی ہمیشہ کیسے رہے گا؟ ایک بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم نے جو میراث کے احکام بیان کیے ہیں میں اسے نہیں مانتا، نہ ماننے سے کافر ہو جائے گا۔ ہاں، مانتے ہوئے عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ضرور ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ نشست بھی وراثت پہ ہوگی۔ وراثت کے حوالے سے معاشرتی خامیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں، اس کا تدارک اور سدباب کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔